کتاب کا صفحہ نمبر 9 پہلے پیراگراف سے ہم پڑھیں گے۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ظرافت مطلب مزاح، ہنسنا، ہنسانا، ہنسی، مزاح وغیرہ، وہ اس قدر تھی، یعنی مزاج میں، عادت میں اس قدر شامل تھی کہ مصنف یعنی مولانا حالی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بولنے والے انسان سے زیادہ ہنسانے والا انسان کہا جائے تو زیادہ ٹھیک رہے گا۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ رمضان مطلب ماہ رمضان۔ تو بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ مطلب کیا تھا کہنے کا؟ مطلب کہنا تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ بھئی ایک بھی نہیں رکھا، لیکن اس انداز میں کہا کہ بادشاہ سلامہ یہ سمجھے کہ یہ کہہ رہے کہ بس ایک نہیں رکھا، باقی رکھے ہیں۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتہ تاریک تھا، یعنی جو راستہ تھا اس پہ چھت کی ہوئی تھی تو اندھیرا تھا وہاں پہ۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے، دیوان خانہ مجلس، ڈرائنگ روم، بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ دیوان خانہ یعنی آپ مجلس کے معنوں میں عام طور پر ہم لکھتے ہیں اس کو، جہاں پہ لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں۔ تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کھڑے تھے، مطلب استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیواں درون تاریکیست۔ اس کا دیکھیں ٹرانسلیشن نیچے لکھی ہوئی ہے کہ آب حیات اندھیرے میں کھڑا ہے، یعنی نواب صاحب کو آب حیات کہا اور کہا کہ بھئی اندھیرے میں کھڑا ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویہ ہونے کے، یعنی مشرق کی طرف منہ، رو جو ہے وہ منہ کو کہتے ہیں، فرنٹ کو کہتے ہیں، یعنی سمجھ لیں، یعنی اس کا جو فرنٹ تھا وہ مشرق کی طرف تھا دروازہ، تو مشرق سے سورج کی روشنی سیدھی پڑ رہی تھی، دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، این خانہ ہما آفتاب است، کہ یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک صحبت میں یعنی مجلس میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ مرزا مطلب مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ میر تقی میر کی، جو کہ اردو کے ایک اور بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا سودا یہ بھی اردو کے زبان کے بڑے شاعر ہیں۔ تو کنہوں نے؟ ذوق نے شیخ ابراہیم ذوق نے کہا کہ سودا جو ہے وہ میر تقی میر سے بڑے شاعر ہیں۔ مرزا نے کہا، یعنی مرزا غالب نے کہا، میں تو تم کو میر ہی سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ تو سودائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب بظاہر اس لفظ میں، اس جملے میں کوئی ایسی ہنسنے والی بات نہیں ہے، لیکن واقعی بڑی ہنسنے والی بات ہے جب آپ کو اس جملے کا مطلب پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری کا مطلب تو سمپل ہے، بھی میں تو آپ کو سمجھتا تھا کہ آپ تو میر کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ تو بڑے سودائی نکلے بھائی۔ سودائی کا مطلب بے وفا کو کہتے ہیں، بلکہ ایک حد تک سودائی کسے کہتے ہیں؟ پاگل کو بھی کہتے ہیں، بے وقوف کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ سودائی۔ اب سودائی کا انہوں نے ڈبل میننگ بنا دیا، یعنی آپ تو مرزا سودا کے چاہنے والے نکلے، میں تو آپ کو میر کے چاہنے والا سمجھ رہا تھا، لیکن دوسرا میننگ کیا نکلا؟ آپ تو بڑے بے وقوف ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، آمدنی مطلب انکم اور مقدور مطلب ہمت، طاقت، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ خودداری یعنی غیرت کے معنوں میں آتا ہے، انا کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور حفظ وضع یعنی اپنی وضع داری کی حفاظت بہت کرتے تھے، اپنے رکھ رکھاؤ کی بڑی وضع داری سمجھ لیے رکھ رکھاؤ کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ امراء یعنی جو مالدار لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، اور عمائد یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، یعنی معززین شہر وغیرہ، برابر کی ملاقات تھی، یعنی ان سے میل جول رہتا تھا، ملنا جلنا رہتا تھا۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے، یہ انڈر لائن کر لیجئے، یعنی یہ سواریوں کے نام ہے۔ اس زمانے میں سواریاں جو ہیں وہ مزدور اٹھا کر آیا جایا کرتے تھے، اور لوگ اس پہ جتنے بھی مالدار یا معزز اور شرفا لوگ ہوتے وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یعنی پیدل چلنا بھی وہ اپنی شان کے خلاف سمجھا کرتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے، یعنی جو ان سے ملنے کے لیے آتا تھا تو یہ بھی جواباً ان سے ملنے ضرور جایا کرتے۔ جیسے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں
کہ بھئی ہمیں ضرور ایک دوسرے کے ہاں جانا چاہیے، ملنا چاہیے، تاکہ ان کے حالات وغیرہ کا بھی اندازہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ کہیں پر ان کو ضرورت ہو ہماری مدد کی تو ہم وہ مدد بھی کر سکیں۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے، میں سے کون مراد ہے؟ یعنی حالی صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور جانا بھی ہوا تھا؟ مرزا نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی صاحب کے میں نے پیسے دینے تھے، اب وہ پیسے دینے گیا ہوں، اور وہاں پیسے دے کر، یعنی اس سے میں نے قرض لیا تھا، وہ رقم واپس لوٹا کر اب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ یہاں پر بھی سیکھنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ ویسے تو اوورآل پورے سبق میں ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جو ہمارے سیکھنے والی ہیں کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، غریبوں کا، اپنے دوستوں کا، احباب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اگر ہم کسی سے کچھ پیسے ادھار پکڑیں، چاہے وہ معمولی رقم ہی کیوں نہ ہو یا زیادہ رقم ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں پہلی فرصت میں اس کو واپس لوٹانا چاہیے۔ ایک دن، یہ آخری پیراگراف ہے سبق نمبر 9 کا۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ کون سے نواب جناب؟ فضل اللہ صاحب چرٹ، یہ بھی سواری کا ہی نام ہے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا۔ ٹھیک ہے، دیوان جی مطلب یہی فضل اللہ صاحب، یہ لکھا ہوا ہے دیوان۔ دیوان جی اس زمانے میں گورنمنٹ کے کسی بھی محکمے میں کوئی منشی جو ہوتا تھا وہ دیوان جی کہلاتا تھا۔ اچھا، اس کو خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے، ندامت ہوئی ہے، شرمندگی ہوئی ہے، اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ یعنی اتنی زیادہ شرم آ رہی ہے کہ دل چاہتا ہے زمین میں گڑا جاؤں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ یعنی اپنی نالائکی کو، یعنی نالائکی سے مراد ہے سستی۔ ٹھیک ہے، یہ لکھ لیجئے، نالائکی سے مراد ہے سستی۔ اس سے زیادہ میری اور کیا سستی ہو سکتی ہے، نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزرتے ہیں اور میں سلام کو بھی حاضر نہ ہوا۔ یعنی آپ کبھی کبھی اس طرف سے گزرتے ہیں، آج آپ گزرے اور میں آپ کو سلام بھی نہ کر سکا۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا، یعنی یہ خط، تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ فواکے میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواکے یعنی پھلوں میں، فاکیہ کی جمع ہے پھلوں میں، یہ لکھ لیجئے۔ مرغوب مطلب پسند، مرغوب من پسند، یعنی دل کو بہت زیادہ بھاتا تھا، بہت پسند تھا ان کو آم۔ آموں کی فصل میں، فصل کا مطلب ہوتا ہے موسم، یعنی جب آموں کا موسم آتا تھا تو اس میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے، اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے، یعنی خود بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ بھئی مجھے آم بھیجو۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ یہ سب سے پہلے تو باغ حیات بخش اور مہتاب باغ، اس کو انڈرلائن کر لیجئے، یہ باغات کے نام تھے، شاہی باغات کے نام تھے۔ یعنی ایک دن بہادر شاہ ظفر، آخری مغل بادشاہ جو ہیں، وہ اپنے کچھ احباب دوستوں کے ساتھ، جن میں مرزا غالب بھی شامل تھے، وہ ان باغات میں ذرا ٹہل رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے، یعنی درختوں پر رنگ برنگ کے آم جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا، یعنی ان باغات کا آم صرف بادشاہ کے خاندان یا ان کے رشتہ داروں کو ہی ملتا تھا، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ بہنگی مطلب ایک ٹوکری، یعنی وہ اس قدر، یعنی کہ نا مزاحیہ جواب سن کر ہنس پڑے اور انہوں نے عمدہ آموں کی ایک بڑی ٹوکری مرزا کی طرف بھجوائی۔
آخری پیراگراف ہے سبق کا. مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یعنی ان کا دل کسی طرح بھرتا ہی نہیں تھا آم کھانے سے. اہل شہر توفتاً بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا. سوغات مطلب تحفے کے آتا تھا. مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا. نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل ہیں. ناقل ہے مطلب نقل کرتے ہیں، بات بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. نقل کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں. اچھا جی، کیا ذکر کرتے ہیں جی؟ کہ ایک صحبت میں یعنی ایک مجلس میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب یعنی دوست موجود تھے، اور آم کی نسبت ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا. یعنی آموں کے حوالے سے ہر شخص اپنی اپنا اوپینین دے رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو. مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو. سب حاضرین ہنس پڑے. اچھا، یہ آخر میں دیکھیں کتاب کا نام بھی لکھا گیا ہے کہ جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے. تو یہ ہمارا جو سبق ہے یہ آج ختم ہو گیا ہے. اب اس سبق کو آپ گھر سے پڑھیے گا. اس میں جن مشکل الفاظ یا جملے کے معنی اور مفہوم آپ کو سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.